اس وقت موجود ہوں خلیل الرحمان قمر کے ساتھ. کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں. سلام خان السلام علیکم. کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر یہ میرا اعزاز ہے کہ میں ایک دفعہ دوبارہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکثر یہ بولتے ہیں کہ رائٹر یا تو لکھنے والا ہوتا ہے پیدائشی یا وہ لکھنے والا نہیں ہوتا. اس کا کیا لاجک ہے؟ اس کا سمپل لاجک ہے. اگر آپ لوگ آسانی سے سمجھنے لگیں تو ہر وہ شخص جو اردو میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے وہ لکھاری نہیں ہوتا. اس کے پاس اردو کی جانکاری ہوتی ہے, اچھا اردو بول اور لکھ لیتا ہے, لیکن لکھنے والا نہیں ہوتا. لکھنے والے کی ڈیفینیشن کمز فرام ہیونس. وہ پروردگار کی دین ہے جس کو عطا کر دے. وہ شاید اتنی اردو پڑھائی نہ ہو, تو جہاں اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں وہاں ڈگریاں کمال نہیں کرتی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو کیا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو دوبارہ پھر اس چیز کے اوپر مکمل طور پہ کہتی ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جو اس نے آپ کو مجبور کیا کہ میں نے لکھنا ہی لکھنا ہے. اچھا پھر وہی آپ نا وہ بات کر رہی ہیں جو سطحی طور پر کی جاتی ہے. I was born to be a writer. تو میں نے تو یہ طے کرنا ہی نہیں تھا کہ میں نے لکھنا ہے. میں آیا ہی لکھنے کے لیے تھا. میں نے 11 سال بینکنگ کی اور شاندار بینکنگ کی. میں ایک مشہور بینکر تھا اپنے بینکوں میں دونوں دھنٹے. ایک جگہ میں چھوٹا افسر تھا, دوسری جگہ میں بڑا افسر تھا. لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اسی پر آنا تھا مجھے, اور وہاں لے آیا میرا پروردگار. تو یہ اس میں شوق یا پھر آپ کا ڈیسیشن یا کسی کا پش, تینوں کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی آپ کو شروع سے ہی کانفیڈنس تھا کہ میں کانفیڈنس تو ریلیٹڈ کہ میں آپ کے سوال سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ نارملی یہی لفظ ملتے ہیں آپ کو سوال کرنے کے لیے. یہاں کانفیڈنس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہاں حکم ربی ہے, اس کو بجا لانا ہے. تو اس میں کانفیڈنس ہو نہ ہو, جب اس نے لکھوانا تو صحیح آپ نے لکھنا ہے, آپ کی ضرورت ہے. زندگی کا وہ مومنٹ جس میں آپ کو لگا ہو کہ جو میں نے لکھا ہے مجھے اس کا حل مل گیا. رائٹ فرام دی ویری بگننگ. پہلی کہانی لکھی کتنا تھا, 10-11 سال کا تو جو چھپی ہٹ تھی. پہلا پلے لکھا اللہ کے فضل سے ہٹ تھا. پہلی فلم لکھی اللہ کے فضل سے ہٹ تھی. پہلی پنجابی فلم لکھی اللہ کے فضل سے ہٹ تھی. تو اور میں ہٹ کہاں تھا؟ سوال یہ ہے, میں کبھی بھی ہٹ نہیں تھا, اس کی دین ہٹ تھی. یہ آپ کا بڑا پن ہے. کوئی بڑا پن نہیں. یہ بات یہ سچ ہے جس کو میں بولتا ہوں, اور اس کو اسی طرح سمجھ لینا چاہیے, بجائے اس کے بعد میں میرے اوپر کتابیں لکھیں. ابھی سمجھ لیجیے مجھے, تو اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہت سارے خلیل الرحمان قمر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, مل جائیں گے. ورنہ آپ نے ڈھونڈنے والی آنکھ بند کر لی ہوئی ہے. آپ نے ایک سیٹ پیٹرن رکھ لیا ہوا کہ اس پہ آتا ہے فٹ رائٹر. رائٹر کسی پیٹرن کے اوپر فٹ نہیں آتا. وہ جب آپ سب کہہ رہا ہوں, میٹرک میں میرے مارکس لیٹر آن تھے. یہیں سے جب آپ کاٹ کے گئی گا وہ نہ لگائی گا. میٹرک میں میرے مارکس لیٹر آن تھے, تو معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ میرے لیے نئی ٹرم تھی. تو 3 خبریں آئیں کہ 702 ہوں گے, 746 ہوں گے اور 733 ہوں گے. تو ان دنوں میں چائلڈ ایکٹر تھا یہاں پنجاب آرٹ کونسل میں. عبد السلام کے ساتھ پاس ڈائریکٹر ڈرامہ تھا. تو میرے ساتھ ہوتے تھے عامر فراز میرے دوست. وہ نستعلیق آدمی تھے. ان کی امی بہت شاندار افسانہ نگار تھی اور میں ایک تھڑیا. تو عامر فراز نے مجھ سے پوچھا کتنے نمبر ہیں؟ بولا ہے بچہ کیا بتائے گا, ہائیسٹ مارکس ہی. تو میں نے کہا 746. وہ اس بات پہ مسکرایا. سنا مجھے پتا چل گیا میں غلطی کر گیا. میں اس کی طرف شرمندہ تھا, چپ ہو گیا. میں وہاں سے لوٹا گھر گیا. میرے پاس غریب بچہ تھا, میرے پاس ڈکشنری نہیں ہوتی تھی. تو وہ میرا گھر تھا 24 نمبر. تو وہ لین تھی 21 سے شروع ہو کے 41 تک نمبر تک. تو میں نے فردن ہر گھر میں پوچھا,
میرے خیال میں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں 39 نمبر یا 40 نمبر گھر سے ایک آپ کی نے اس بارے پر مجھے ڈکشنری دی کہ تم آدھا گھنٹہ استعمال کرو گے اور پھر مجھے واپس کر دو. خیر میں وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ استعمال کی. میں نے ایک گھنٹہ میں نے جا کے دیکھا وہ 46 نہیں تھا, وہ 46 تھا. اس بات پر میں آج بھی شرمندہ ہوں. ڈکشنری آپ نے 1 گھنٹے کے بعد واپس بھی کر دی؟ جی واپس کر. اور وہ ڈکشنری آپ کے یہاں کہیں مائنڈ میں پیچھے موجود ہے؟ ہاں وہ دیکھو اس کے بعد تو خیر اللہ نے مہربانیاں کی, پھر ڈکشنریاں خرید لی میں نے, پھر وہ ایک پوری تپسیا ہے. لیکن میری تپسیا سے زیادہ اجر دیا میرے پروردگار نے مجھے. اچھا, لکھنے میں آپ کے پیرنٹس سپورٹیو تھے؟ بالکل بھی نعوذ باللہ من ذالک, مارتے تھے. لکھنے میں؟ ہاں لکھنے پہ میں دنیا میں واحد رائٹر ہوں جس کو مار پڑی. اور آپ نے پچھلی انہی لیکن اس میں نا مسئلہ جی میں غریب بچہ تھا and I was a wonderful student. تو they used to bank on me کہ یہ بچہ پڑھ گیا نا تو خاندان کو غربت سے نکال لے گا. مجھے نہیں لگتا تھا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ صحیح کہہ رہے تھے. ایسا ہوا, میں نے ریٹیلیٹ کیا. وہ جو چھپا لکھا ہوا تھا سب چوریوں کی بوریاں پھاڑی میں نے, اور اس ریاکشن میں میں نے 15 سال اردو بولی نہیں, 15 سال اردو میں اپنا نام نہیں لکھا. وہ میرے ابا کہتے تھے تو بس انگریزی پڑھ, پاکستان میں کسی کو کوئی زبان سمجھ نہیں آتی, انگریزی پڑھے, باقی تمہیں کچھ آتا ہو نہ آتا ہو باہر ہے. وہ صحیح کہتے تھے, اس قوم کو کچھ نہیں آتا, اس کو انگریزی بولو اس کے سامنے یہ منٹ میں امپریس ہو جاتے. تو then I turned to be a banker and I was a wonderful banker. اور پھر دوبارہ رائٹنگ کی طرف کیسے ہو؟ کہیں میرا گئی نہیں؟ mind is no, I don't take decisions for my life to come here. It happens, it comes to me and I get ready for that. یعنی آپ نے کچھ بھی خود سے منتخب نہیں کیا؟ کچھ بھی میں نے خود سے منتخب نہیں کیا. Even my to be a banker, I didn't decide for myself. I didn't decide it for myself. مجھے یاد ہے ابا جا رہے تھے رحیم میاں خان اور میں سائیکل پر چھوڑنے کے لیے گیا تھا ہم کو ریلوے اسٹیشن. سائیکل نہیں, موٹر سائیکل تھی اس وقت. تو ایک اچھی عادت تھی میرے اندر کہ میں کوئی کاغذ جب کوئی چیز کھاتا تھا نا, ان دنوں اخبار میں ملتی تھی, کبھی شکرکندی لی, کبھی کچھ کوئی چیز لی, تو میں دیکھے بغیر نہیں دیکھتا تھا کاغذ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لکھا ہو. تو ٹرین لیٹ تھی, ٹرین آتی تھی سپر ایکسپریس سرگودا سے, تو اٹ واز لیٹ بائی 2 hours. تو میں نے بولا اپنا نام پکڑ کھانا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم آ گئے اسٹیشن سے تھوڑا ہٹ گئے نا, یہ جو سڑک جا رہی ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف, اس کونے میں برف کا پھٹا لگا ہوا تھا. نہیں وہاں برف نہیں تھی, وہاں زنجیریں زجوریں پڑی ہوئی جس کی جہاں جس میں بلاک رکھتے ہیں. تو وہاں نان پکڑے لے کے نا اخبار کا دونوں باپ بیٹے نے کھانے شروع کر دیے. تو یہ تھا 18 اکتوبر 1986. میں نے کھا کے جب کاغذ دیکھا الٹایا اس کو, تو اس پر پاکستان بینکنگ کونسل کا ایڈ تھا. انہوں نے فرسٹ کلاس گریجویٹس مانگے ہوئے تھے, ان کا ٹیسٹ تھا اور انٹرویو تھا, اور وہ 18 تاریخ اس کی لاسٹ تھی. میں نے کہا بھائی دیکھیں کیا ہے, میں نے کہا یہ تو تاریخ گئی, آج تو آخری تاریخ ہے. انہوں نے کہا تاریخ نہیں گئی, 12 بجے تک ہے, ہم 12 بجے تک ہی اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں. وی رش بیک ٹو شاہ باغ, وہاں سے میں نے اپنے کریڈینشیل لیے, فوٹو کاپی کرایا, وہ پولا رائڈ کی فوٹو ہوتی تھی وہ کھنچوائی, اور ہم نے 2 سیٹ بنائے. ان دنوں نیا آیا تھا ٹی سی ایس کے ذریعے ایک بھیجا, اور ایک ابا کو رات کو پھر میں 23 گاؤں کے لیے چھوڑنے کے لیے آیا, تو وہ وہاں وہ بھیجا. یہی میرا اسٹارٹ تھا. وہ ٹیسٹ ہوا لاہور میں, مجھے یاد ہے, آئی اسٹل ریممبر. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, اس ٹیسٹ میں 110 MBBS ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ دکھ کی بات تھی, کیونکہ میرا پرائمری فیسلٹی ڈیزائر تھی, میری مدر وانٹڈ می ٹو بی ڈاکٹر اینڈ وچ آئی نیور وانٹڈ ٹو بی. لیکن مجھے ڈاکٹر سے عشق ہوتا ہے, مجھے ڈاکٹر کا جب مجھے ملتا ہے کوئی بھی ہو, مجھے ڈاکٹر سے پیار آتا ہے, اس کے بجائے کہ میری ماں چاہتی تھی میں ڈاکٹر ہوں. تو وہ اٹ واز ناٹ ڈیسائڈیڈ بائی می کہ آئی واز ٹو بی بینکر. بھی اچانک آپ کے سامنے آ گیا, اللہ کی طرف سے تھا, حکم ہوا, ہم نے حکم کی تابعداری. اچھا, آج کے خلیل الرحمان قمر اور جو پریویس جو غربت کا ٹائم تھا جو آپ بتاتے ہوتے ہیں, اس میں دیکھیے غربت فائنینشیل تھی, میں کبھی غریب نہیں تھا. I was born king, inshallah I die king.
میں غربت فائنینس کی غربت تو غربت مانتا ہی نہیں. آپ کے پاس ظرف کم ہو تو آپ غریب ہیں, آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ غریب ہیں. تو اللہ نے مجھے دونوں چیزیں عطا کی ہوئی تھی. تو حرام کھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا, دوسرا اللہ نے مجھے ظرف کے ساتھ پیدا کیا تھا. اور میں آج بھی دعا کرتا ہوں, یا اللہ تیری مہربانیاں اتنی تو مجھ کو کرم کی ہیں, عزتیں دی ہیں, ان عزتوں کے برابر مجھے ظرف کی. آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی تلخ وہ ہے واقعہ جو ہم نے شاید پچھلے بھی ریکارڈ کیا تھا, میں وہ دوبارہ سننا چاہوں گی کیونکہ شاید وہ اس میں وائس کا برگر والا, یس وہ میں 3-3:30 بجے کا وقت تھا, تو بھوک لگی تھی شدت کی, اور اپنے چھوٹے بھائی راز کو میں بھیجا ہوا تھا نان لینے کے لیے. تو بڑا سلو چلتا تھا سڑک کے اس طرح زگ زیگ کر کے. I was late and I was hungry. تو میں باہر آ گیا, ساتھ ہی ہمارے گھر کے چوک ہوا کرتا تھا. تو اتنی دیر میں میرے کلاس فیلو کی گاڑی آتی, پہلی دفعہ نئی گاڑی دیکھی میں شاہ باغ میں. شاہ باغ میں ایک گاڑی اور ہوتی تھی, ایگزیکٹلی, تو دوسری یہ تھی. تو یہ نئی گاڑی تھی آگے کی, وہ دیور فلتھ ریچ بھی آج کھلے تو سیر کرے, اور گاڑی میں کوئی بیٹھے نہیں تھا, اچھل کے گاڑی میں بیٹھ گیا, بھول گیا بھوک بھی لگی. وہ وہاں سے نکلے سیر کرتے کرتے لبرٹی پہنچ کے گوپو برگرس کے. تو برگر میں نے اس وقت سنا ہوا تھا, نام دیکھا نہیں ہوا تھا برگر ہوتا کس طرح ہے, شکل بھی دیکھی. تو انہوں نے 2 برگر منگوائے. میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا, بڑا بھائی تھا اس کا جو چلا رہا تھا, ساتھ میں میرا کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا. تو شوق کے لیے 2 بھی منگوائے, تو میں نے کہا کھا گیا ہوگا. I was pretty sure about myself that he must have brought it for me, definitely. لیکن وہ برگر آیا تو دونوں نے کھانے شروع کر دی. And I was looking at that. کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کو یہ خیال آیا, اس نے ایک ٹکڑا توڑ کے نا, میں نے کہا کھلے برگر کھایا. میں نے نہیں میں کھا گیا, اور میں مر رہا تھا سچ میں. لیکن ہماری ایگو اللہ نے اتنی دی ہوئی تھی کہ ہم مر سکتے تھے, کھا نہیں سکتے تھے. اسے 2-3 دفعہ کہا, پھر انہوں نے ٹال دیا. اس وقت سنا میں اتنی تکلیف تھی, ایسی شدت میں تھا, مجھے لبرٹی سے شاہ باغ کا راستہ نہیں آتا تھا, ورنہ میں نکلتا اور پیدل آ جاتا. بیٹھا رہا کے ساتھ کے واپس آئے, اس نے ڈراپ کیا. میں روتا ہوں, میں آنکھوں میں آنسو تھے, میں اللہ کی قسم کر کے. اس کے بعد اسی دن گاڑی میں بیٹھوں گا جب میری اپنی گاڑی ہو, اور اللہ کے فضل سے اسی وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا جب میری اپنی گاڑی تھی. ابھی ان کے فون آ رہے ہیں نا, تو ان کو پتا چل جائے گا کہ میں کس سے سنا رہا ہوں. میں نے اتنا ہی سن لے کافی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کے اس ٹائم میں جب آپ کے پاس سب زندگی خوشی ہے, ایک مشہور سیلیبریٹی, کسی چیز کی کمی فیل کرتا ہے؟ I have to serve my country. That is the desire. If I go unquenched with this desire, میں بڑی تکلیف میں جاؤں گا. I have to serve my country. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے ہوگا, لیکن اللہ اس کا راستہ نکالے گا. مجھے یہ جو جھوٹی سیاست ہے اس ملک کی, یہ جو ایلیٹ کلاس کے پاس کے قبضے میں میرے غریب لوگوں کی زندگیاں ہیں, میری آرزو ہے کہ میں اس قبضے سے چھڑاؤں ان کو. کیسے مجھے نہیں معلوم, بیکاز آئی ایم اے ٹوٹلی نان پولیٹیکل ایلیمنٹ. میں نے غربت گزاری ہوئی, میں نے بھوک دیکھی ہوئی. ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا بھوک کیا ہوتی ہے, ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا. غریب آدمی کے جہاں جب بجلی جاتی ہے صبح, جب اس نے کام پر دفتر جانا ہے, تو اپنی 4-6 بچوں کے ساتھ ایک کمرے گھر میں رات کیسے گزارتا ہے. یہ بے ضمیر لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں لانے کا اقتدار ہے. اللہ سے دعا, اگر یہ میں نہیں کر کے جاتا تو ایک میرا پورا رائٹر میں مرنا نہیں چاہتا یار. یہ تو بہت بڑی اور اچھی سوچ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی اسٹریٹجی کچھ بنائی, کچھ نہیں سوچتا. جب اسٹریٹجی بناتا ہوں جو تو کچھ نہیں ہوتا. وہ جب آپ کے سامنے ایک دم وہ آئے گا آئے گا, وہ کون کہے گا, ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنی کون سی لکھی ہوئی کوئی اچھی سی جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, وہ کوئی غزل یا کوئی شعر ایسا سنا. 1998 کی بات ہے, رات کے 3-3:15 بجے تھے. میرے پاس 5 روپے کا نوٹ تھا. میرے گھر میں 11-12 لوگ سو رہے تھے, نہ لمبی تار خراٹے کی آواز آ رہی تھی, اور میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ صبح میں ناشتہ کیسے کرتا ہے. سردی تھی اور
ایک طرف جالی سے چھنکے یا ہوا آ رہی تھی جو میرے گال پہ پڑ رہی تھی. مجھے خراٹوں کی آواز آئی تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا یار تم لوگ کیسے بے حس ہو کہ میں اکیلا جا رہا ہوں سوچ رہا ہوں. پھر دوسرے لوگوں مجھے خیال ہے نہیں تم تو بڑے خوش نصیب آدمی. یہ اللہ کے بھروسے پر اور تم پر اعتبار کی سو رہے کہ تم کچھ کر جاؤ. اس وقت ایک شعر ہوا جو اسی غزل کا حصہ ہے. پھر پوری غزل اس کی آنکھوں کو کوئی روگ لگایا جائے, اس کی آنکھوں کو کوئی روگ لگایا جائے, پھر کبھی نیند کو پہلو سے اٹھایا جائے. اور جو شعر ہوا پہلا وہ یہ تھا, اس کو معلوم تو ہو ہم پہ گزرتی کیا ہے, اس کو معلوم تو ہو ہم پہ گزرتی کیا ہے, رات بھر رات کو ایک رات جگایا جائے. کمال. جب تجھے بھول گئے ہیں تو بہت یاد کیا, جب تجھے بھول گئے ہیں تو بہت یاد کیا, یہ سبب ہے تو تجھے پھر سے بھلایا جائے. اور اس سے پہلے کہ کوئی آ کے گرائے مندر, اس سے پہلے کہ کوئی آ کے گرائے مندر, دل کے قابل سے تیرا بت بھی ہٹایا جائے. کمال. یہ کب کی بات؟ 1998. رائٹر جو ہے نا وہ پیدائشی رائٹر ہی ہے. پیدائشی رائٹر ہوتا ہے. رائٹر کریٹو آدمی دیکھو لکھ لیتے ہوں گے, لوگ لکھتے بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کو عطا ہو. میں ان کو کہاں کسی کو, میں آپ کو ہر ایک کو ماننے والا آدمی, جو لکھتا ہے جس کو لوگ مانتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں, بلکہ جس کو لوگ نہیں بھی مانتے میں ان کو مانتا ہوں. جو لکھتا ہے وہ معتبر ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کریٹو لوگ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, وہ کم یا زیادہ مشہور ہوتے ہیں, تو ان میں کبھی فرق نہیں ڈالتے. کوئی خلیل الرحمان قمر کم مشہور ہے تو مطلب یہ نہیں کہ خلیل الرحمان قمر سے کم تھا. آپ کے نزدیک ایک لکھنے کا معیار بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے نظر سے کوئی ایسی گزری ہو, کوئی رائٹر ایسا گزرا ہو؟ نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میرے یہاں پڑھائی نہیں دین ہے. میں پرفیکشنسٹ تھا ہمیشہ سے. میرے یہاں غلطی ہو جاتی تھی, کسی کو خط لکھتا تھا کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو میں دوبارہ لکھتا تھا. اس زمانے میں وائٹ نہیں ہوتا تھا, یا مجھے پتا تھا میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا, تو ایک غلطی ہو گئی اگر تو میں دوبارہ لکھوں گا اس کو. نیٹ اینڈ کلین, that was what I was. تو I always wanted کہ آپ پرفیکشنسٹ نہیں ہو, پرفیکٹ نہیں ہوتے, بٹ جتنی اللہ نے آپ پر مہربانی کی ہوئی ہے you should go for perfection. تو وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں اللہ. اچھا, آپ کی رائٹنگ, آپ جب بھی لکھتے ہیں کوئی سٹوری یا کچھ بھی, محبت کا ایک الگ رخ دیکھا ہے. آپ کے نزدیک محبت تلخ حقیقت ہے یا محبت دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے. وہ ہمارے یہاں, مجھے تو یہ لفظ برے لگتے ہیں, میرے یہاں یہ کبھی پوری زندگی میں نہیں لکھا گیا کہ محبت ناکام ہوتی ہے. محبت جب ہو جاتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے. وہ کسی کے رہنے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محبت رہتی ہے, محبت ہی تو رہتی ہے, ہم لوگ نہیں رہیں گے. تو آپ کی رائٹنگ میں نے جو لاسٹ بھی جو ڈرامہ لکھا تھا اس میں بھی بڑا کنٹروورسی آئی تھی کہ آخر میں اس کو مار کیوں دیا گیا. وہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ مجھے, میں پھر رپورٹ کر رہا ہوں, مجھے امریکہ سے ایک لڑکی انڈین تھی, وہ انٹرویو کر رہی تھی, اس نے کہا تھا بھائی آلویز سیڈ اینڈنگ. تو میں نے کہا اصل میں پتا پرابلم کیا ہے, تم لوگوں کو پتہ نہیں سیڈ اینڈنگ ہوتی کیا ہے. کہتے مطلب, میں نے کہا ابھی کہاں طے ہوا ہے کہ یہ جو مر جانا ہے یہ سیڈ اینڈنگ ہے, یہ جو کیا پھر یہ جو زندہ رہ جانا ہے یہ سیڈ اینڈنگ ہے, یہ معلوم ہے نا. تو آپ کیوں کہتے اس کو سیڈ اینڈنگ؟ پتہ نہیں ہے جو ہم زندہ رہ گئے وہ یہ سیڈ اینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہو. نیور نو. تو کہانیاں جو سبق دیتی ہیں اس میں ہنسی خوشی کہا رہتا ہے. جب آپ آخر میں ہنسی خوشی کرنے لگتے ہیں تو کہانی کہاں ہوتی ہے اس میں تو چند جھگڑے چند لڑائی ہوں گی, وہ کس سے ہوں گے, پھر کہانی نہیں ہوگی. اور کس سے کہانی میں فرق ہوتا ہے. کہانی جب ہوتی ہے اس کے دن ہمیشہ سیڈ ہوتی ہے اور وہ سبق دے کر جاتی ہے. اس سے سیکھے ہوئے سبق کی وجہ سے پھر ہم ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں. سمجھو. اچھا, اپنا اوپینین بتائیں, محبت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ محبت میرے نزدیک 100% وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر ہوتی ہے.
یہ وہ نغمہ ہے جو حساس پہ گایا نہیں جاتا. ہر شخص کو محبت کرتا ہے, ہر شخص کو محبت ہوتی نہیں, یہ سمجھنا. یہ بھی ایک آمد کی طرح ہے. یہاں آف کورس ولایت میں ولایت کا درجے پر لے کے جا رہا ہوں. جن کو محبت ہوتی ہے وہ ولایت, ان پہ ولایت اترتی ہے محبت کی. کسی بھی طرح یہ ولایت سے کم نہیں ہے. مستقبل قریب میں کوئی ایسا ڈرامہ آئے گا جس میں محبت امر ہو جائے؟ تو کہاں امر نہیں ہے, تو بتا جو لاسٹ ڈرامہ نہیں امر کس کو بولتی ہو؟ وہی تو سچویشن تھوڑی سی سمجھ گئی. ہیرو کا نام رکھ دوں گا. میرے یہاں محبت امر ہے ہمیشہ سے. محبت میں کی ہوئی دغا اور بے وفائی کی معافی نہیں دیتا, تو محبت سے زیادہ امر کیا ہے؟ جہاں بھی آپ دیکھو کہیں میرا ہیرو ہیروئن میرا کوئی کریکٹر بے وفائی کر رہا ہے, لکھ کے رکھ لیجیے اس کو معافی نہیں ملے گی. صحیح. یعنی اب ہم اینڈ خود سے بھی نکال سکتے ہیں. اینڈ تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا میرے پلے کا. یہ بات ہے. وہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں یہ بات تو آپ نے اچانک سے تحریر لے لی, مطلب لوگ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے تو آپ نے ایک دم سے ٹویسٹ پر ڈال دیا. مگر یہ بھی اس کا ایک پیک پوائنٹ تھا. یہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں بعد میں جب کچھ چیز ہٹ جاتی ہے. یہ پیک پوائنٹ تھا, یہ پیک پوائنٹ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے چوڑیاں ونڈرفل فلم بائی سعید نور صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا خوبصورت اسکرین پلے میں نے آج تک نہیں دیکھا. ویل پرفارمڈ, ویل ڈائریکٹڈ. لیکن ایک کریکٹر ایسا بھی تھا جو مجھے ملا, کہتا بھائی وہ گانا سی نا میرے ساتھ وہ میرے ہٹ ہو گئی. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ جو مرضی کریں. بالکل یہ بھی پوائنٹ ہے. ہر ٹائم کی ایک اپنی, اور چوڑیاں بہت ہٹ فلم تھی. وہ سچ ہے, اٹ واز ہٹ نہیں اس کو بولتے, وہ فینومینل ہٹ تھی. جب آپ کوئی ڈرامہ یا کچھ لکھتے ہیں تو کیا کریکٹرز آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کیسے ان کو اسائن کرتے ہیں؟ گھوم نہیں رہے ہوتے, میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, وہ آپ خود سے I feel they are sitting around, they are walking around, چٹکیاں کاٹ رہے ہیں, they are talking to me and I am talking to them. کیا کوئی مووی بالکل آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ پوری اتری ہے, یا کوئی ڈرامہ کے کریکٹرز آل اوور جو ہے نا بالکل پرفیکٹ؟ بہت سارے. اچھا, بہت سارے. آپ خود بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آرٹسٹ یہ کیا مطلب میرے سجیسٹ کیے بغیر کیسے کوئی رکھ سکتا ہے؟ جی جی, یہ نہیں, وہ ایسا کوئی شخص جس نے میری مرضی کے بغیر کاسٹنگ کر لی, اس کے پھر زندگی میں ایک کسی نے لکھا وہ میں نے, دوسرا وہ نہیں لکھوا سکتا اس سے. پھر کی کرنا تیری زندگی کا آخری چیز. رمضان میں کیا روٹین ہے آپ کی؟ سحری کرتا ہوں, سو جاتا ہوں, کوئی ظہر کے بعد اٹھتا ہوں, 2 نمازیں پڑھتا ہوں, افطاری کرتا ہوں, اور پہلے تو رج کے سگریٹ پیتا ہوں. صحیح. اور اس کے بعد کام, اور پھر اگلی سحری تک جاگتے ہیں. بالکل. صحیح. بچپن کے روزے اور اب کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ میرے روزوں میں میں بچپن سے نکلا ہی نہیں. I wanted to live like a child and I should and I'm living like that. My wife and my kids help me کہ میرے ہاتھ سے میرا بچپن نہ جائے. اچھا سر, لاسٹ میں میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گی کہ خلیل الرحمان قمر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ مطلب اگر کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسی چیز ہو جو اپنی اندر کی جو نالج ہے وہ ان کو سکھا سکے. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میں نے تو کسی انسٹیٹیوٹ سے نہ سیکھا. تو جو زندگی کا وقت جا رہا ہے, جہاں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ انسٹیٹیوٹ فارمیشن جو ہے وہ بڑی ڈفیکلٹ ہے. وہ مجھے کام سے الگ کرے گی. تو کام سے مجھے الگ کرنے کا مطلب ہوگا آپ نے وہ جو دینا اللہ کی وہ اس کا سودا کر لیا. تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں بہترین طریقہ ہے کہ اگر میں اچھا لکھتا ہوں تو میرے کام کو دیکھیے, اس کو آبزرو کیجیے, اور جو دوسرے اچھا لکھنے والے ہیں اور کام کرنے والے ہیں ان کے کام کو آبزرو کیجیے اور ان کو ٹیلی کیجیے, سنکرونائز کیجیے آپ کے اندر کی جو ودیت کی ہوئی پروردگار کی مہربانی اس کے ساتھ. اور جب یہ سنکرونائز نہ ہو تو سمجھیے آپ اس کام کے لیے نہیں بنے. آپ ضد مت کیجیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ورنہ نہیں ہونے والا.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو دوسروں کو بھی مطلب اس کو گائیڈ کرنا چاہیے. I do. میں am so simple in this regard کہ مجھ سے کوئی جب بھی وقت ہوتا ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں اور جو آمد ہو رہی ہوتی ہے وہ شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کے ڈورز کھلے ہیں جب الحمدللہ میں ہر وقت تیار ہوتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ میں میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کوئی پسندیدہ غزل یا کوئی شعر سنا دیں. وہ کون ہے جو جھکی نظر سے سلام کر کے چلا گیا ہے, وہ کون ہے جو جھکی نظر سے سلام کر کے چلا گیا ہے, اسی نظر سے تھا کام سب کو, وہ کام کر کے چلا گیا ہے. اسی کی روشن خیالیوں میں تمام جگنو بھٹک رہے تھے, اسی کی روشن خیالیوں میں تمام جگنو بھٹک رہے تھے. وہ ایک لمحے کی جلوتوں میں قیام کر کے چلا گیا ہے. اداس راتوں کی خاموشی میں کسی پرندے کا اڑ کے جانا, اداس راتوں کی خاموشی میں کسی پرندے کا اڑ کے جانا, وہ چھوڑ جانے کی بولیوں میں کلام کر کے چلا گیا ہے. میری کہانی کے حاشیوں تک اسی کے غم کی عبارتیں ہیں, وہ جاتے جاتے میرے قلم کو مقام کر کے چلا گیا ہے. اس مہینے بھی میں نے ساری عذاب راتیں گزارنی ہیں, اس مہینے بھی میں نے ساری عذاب راتیں گزارنی ہیں. قمر وہ پہلے کا چاند ہوگا جو شام کر کے چلا گیا ہے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ خلیل الرحمان قمر. اب ہم ملیں گے کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. سو اسٹے ٹیون ود می. اللہ حافظ.